شیخ صاحب خود آپ کی جماعت کے کئی رہنماؤں کی طرف سے اشارہ تھا کہ مخصوص نشستوں پہ جو فیصلہ آئے گا آئینی عدالت کا وہ ان کے حق میں نہیں ہوگا، لیکن فیصلہ آئے گا اور بہت سارے جو تبصرہ نگار ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے اس کو ایک اور بڑا جھٹکا قرار دے رہے ہیں، اور اب واضح اشارہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سمبلزم ہے وہ یہ کہ جی مقتدرہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی معاملے پہ اب لچک دکھانے کے لیے مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آگے آپ لوگ؟ میرے خیال میں یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں یا وہ لا علم ہے یا کم علم ہے یا پھر وہ آج کل خبروں پہ نظر نہیں رکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت ہم یہ کیس فائل کرنے جا رہے تھے تو اس وقت جو ٹاک شوز ہوئے اس میں آئی ایم آن ریکارڈ ایون ان پریس کانفرنس ویئر آئی سیڈ کہ وی نو کیا ہونے جا رہا ہے، مگر پارٹی ہیز ڈیسائیڈڈ، آئی یوز دا ورڈ، خان نے ہمیں سکھایا ہے وی ول فائٹ ٹو دا لاسٹ بال، اگر آپ کو یاد ہو. سو ہم نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک بڑا جھٹکا شوق آنے والا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، بٹ اس کے باوجود we will expose this whole system. We will expose کہ 26ویں ترمیم کے بعد ہوا کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور اس کے لیے ہم آخری بال تک کھیلیں گے. And that's what we did. We were very vocal about it. We were very open about it کہ یہ ہوگا ہمارے ساتھ، بٹ ہم آخری فائٹ جو ہے وہ کریں گے. تو ہم نے کی ہے، ایکسپوز ہو گئی ہے، ہر چیز دنیا نے دیکھ لی ہے. جو ہے اس وہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بقول آپ کے ایکسپوز بھی ہو گئے، لیکن اس سے جو ہے مطلب پی ٹی آئی کا مطلب 2022 سے لے کے 25 آ گیا، 3 برس ہو گئے، تو وہ جو کہتے ہیں کہ مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ جو آپ کے رہنما عمران خان صاحب ان کی رہائی کی منزل بظاہر اور دور ہو گئی ہے، یا لگ یہ رہا ہے کہ جی 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس کی تلوار آپ کے پارلیمنٹیرینز پہ مزید لٹک رہی ہے، زمین جو ہے وہ مزید تنگ ہوتی جا رہی ہے، سیاسی جو میدان ہے آپ کے لیے تنگ ہوتا جا رہا ہے، تو اس میں آپ کیا پھر راستہ تلاش کریں گے؟ جی سر دیکھیں، یہ تو اب میں اس وقت تو آپ کو کوئی میں کیا اسٹریٹجی آپ سے اس وقت ڈسکس کروں. ان کی سازش تو یہی ہے، گھٹن، راستے بند، عدالت سے انصاف نہیں مل رہا، پارلیمنٹ سے ایم این ایز اغوا ہو جاتے ہیں، پنجاب اسمبلی کے اندر احتجاج کیا جاتا ہے تو ان کو سسپینڈ کر کے ان سے چیئرمین شپس نو کانفیڈنس کر کے فارغ کر دی جاتی ہیں، ان پہ جرمانے لگا دیے جاتے ہیں. جب پرامن آئینی احتجاج کی زمینی آپشن استعمال کرتے ہیں، فزیکل جب کہیں جاتے ہیں تو پھر قتال کر دیا جاتا ہے. تو بیسیکلی راستے تو بند کیے گئے ہیں، ایک گھٹن پیدا کی گئی ہے، اور ایسی گھٹن اور اسی قسم کے ماحول میں پھر تحریکیں جو ہیں وہ اپنے اصل رنگ میں آتی ہیں اور چیزیں ٹریگر کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں ایک در بند 100 کھلے. وہ کہتے ہیں it's always good to light a candle than keep cursing the dark. So yeah, we'll keep lighting the candle and we'll keep fighting. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جدوجہد کرنی ہے اور کہتے ہیں مزید لڑنا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وی شوڈ کنٹینیو آور فائٹ، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو تجزیہ نگار آپ کی پارٹی کو دیکھتے ہیں تو اس میں کے پی کی مثال ہے کہ وہاں پہ صوبائی حکومت جو ہے وہ ایک بات کریے تو اس کی جو صوبائی قیادت ہے آپ کی وہ ان پہ تنقید کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے. پارٹی میں وہ یکجہتی، وہ ایک کہتے ہیں یکسوئی نظر نہیں آ رہی جو تحریکیں چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. یہ بھی کوئی ان نیچرل بات نہیں ہے سر، یا نیچرل بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جس وقت پارٹی کی ٹاپ کیڈر لیڈرشپ جیل میں ہو، سالوں سے جیل میں ہو، عمران خان صاحب سے بڑا قائد کون ہے ہمارے لیے؟ ان کی بیگم صاحبہ اندر ہے، بشرا بیوی، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اندر، آپ نے سنا جو خبریں پچھلے دنوں آئی جی. ادھر سے عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، یہ سارے یہ جیلوں میں ہیں، اور کئی بڑے عرصے سے پھر ہزاروں لوگ اور بھی. اچھا، اس کے بعد مینڈیٹ بھی چھین لیا گیا ہوں، اس کے بعد ایف آئی آریں بھی کی گئی ہوں، اس کے بعد بندے اغوا بھی کیے گئے ہوں، اس کے بعد ان کے کاروبار بھی بند کیے گئے ہوں، اس کے بعد ان کے بچے بھی اٹھائے گئے ہوں. تو اتنی ایشوز کے باوجود if a party can survive from 9th May to 8th Feb and from 8th Feb till today، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے تکڑی پارٹی اور کون سی. تو پھر جب ایسا ماحول ہوتا ہے تو پھر اس میں ایسی آوازیں آتی ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے، لوگ فرسٹریٹ کئی دفعہ انسان ہے نا سر، مطلب ہے کہ بیٹھتے ہیں تو کئی دفعہ مسلسل جدوجہد کی مطلوبہ نتائج نہ آنے کی صورت میں بندے ہو جاتے ہیں. بٹ خان کا جب وہ یاد آتا ہے اور خان کا میسج آتا ہے تو وہ ذیل جو ہے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیچرل ہے، ان نیچرل نہیں ہے. مگر جب بھی یہ ہمیشہ سے اختلافات رہے ہیں، کے پی کے اندر 3 گورنمنٹ رہی ہیں، ہر دفعہ اختلافات کی ایک کہانی ہے اگر آپ پیچھے اٹھا لیں. بٹ جب خان کال دیتا ہے تو ہر وہ بندہ جو ایک دوسرے کے
یا ٹنگا نو اچھا پیا ایک ہوندا یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے لگ جاتے بہت کچھ دار و مدار جو ہے وہ عمران خان کی کال پر ہے، ان کے پیغام پر ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ پیغام ملنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، مطلب وہ جو انہوں نے کوئی کنسلٹیشن ہے. میکنزم 3-4 لوگوں کو ان کو پتا تھا کہ وہ ان کمیونیکیڈو کر دیے جائیں گے. ہاں وہ 3-4 لوگ ہیں، میں آپ سے نام نہیں شیئر کر سکتا، وہ جن کو میکنزم جو ہے وہ انفارم کر دیے گئے تھے، ٹائملی کر دیے گئے تھے. دے نو واٹ ٹو ڈو وین ٹو ڈو. تو اس میں لیکن یہ فرق تو پڑتا ہے، جیسے ہم نے کے پی کے بجٹ کی منظوری کے وقت دیکھا کہ جی کیونکہ کنسلٹ نہیں ہوا تھا تو اچھا خاصا ادھم مچا، حالانکہ ایک آئینی ضرورت تھی، بڑا اچھا ہوا کہ جی پاس ہو گیا. تو یہ جو وہ ہے نا کہ عدم رابطے کی وجہ سے جو مزید دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ کتنا متاثر ہے. کچھ لوگوں کو عمران خان تک پہنچ ہے، دسترس ہے، کچھ کو نہیں ہے، بعض لوگ مل پا رہے ہیں، بعض لوگ نہیں مل پا رہے. کیا اس میں بھی کوئی دیوانگی، میتھڈ ٹو میڈنس ہے اس میں؟ دیکھیں سر، وہ ملاقاتیں کنٹرول کئی دفعہ کر لیتے ہیں، کئی دفعہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اتنے دن نہیں ملا ہے، کسی کو ملا دو. کئی دفعہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں ملاواں گے تو کھپ پائے گا، اندروں کوئی میسج لے کے آ جائے گا، کل کو نئی موبلائزیشن ہو جائے گی، کل کو نیا کوئی جلوس جلسہ کا اعلان ہو جائے گا. تو وہ اپنی عقل سمجھ بوجھ کے مطابق جو ہے وہ چیزیں مینج کرتے ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر بہرحال چلے ایک طرف تو عقل اور سمجھ بوجھ کہہ رہی ہے کہ کیسے کنٹرول کرنا ہے، جو دوسری طرف عقل سمجھ بوجھ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جی کیسے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے. کیونکہ آپ لوگ، میں نے پہلے بھی آپ سوال کیا تھا لاسٹ ویک بھی کہ جی عید کے بعد آپ لوگوں کا ارادہ تھا کہ ہم نکلیں گے تحریک چلانے، وہ چیزیں معاملات آگے نہیں بڑھے. خان صاحب نے یہ بین کر دیا تھا نا، خان صاحب نے روک دیا تھا کہ جو ایران اور کا جو حملہ تھا عالمی دہشت گرد اسرائیل کا، اس کے حوالے سے جو خطے میں نازک صورتحال تھی، خان صاحب نے کہا تھا ابھی آپ کسی قسم کا احتجاج 2 ہفتے کے لیے نہ کریں. وہ 2 ہفتے مکے نے دیکھو، ایام محرم شروع ہو گئے نہیں. آبویسلی کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق رکھتا ہو، سب کا سب احترام ہے وہ، کرتے بالکل. ہیں. اچھا کیا حکمت عملی میں تبدیلی کی کوئی آپ لوگ ضرورت محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں، خان صاحب پہلا پریپریٹری فیز تو بھائی بتا گئے تھے نا، اس میں ڈیلے محرم یا اس کی وجہ سے ضرور ہو گیا ہے، بٹ کہا تھا کہ ابھی آپ فرسٹ جو موبلائزیشن کا جو فیز ہے وہ پریپریٹری ہے، اینڈ دیٹس یو ہیو ٹو کم آؤٹ ان بگ نمبر ان یور اون ڈسٹرکٹس، ان یور تحصیلس، ان یور یونین کاؤنسلس. مینیج دیٹ اینڈ ڈونٹ کم ٹو اسلام آباد فار دیٹ. اچھا وقاص صاحب، ایک تو کیونکہ حالات بڑے بدل گئے نا کہ مخصوص نشستوں پہ فیصلہ آ گیا، حکومت کو 2/3 اکثریت مل گئی ہے. پھر اب اس بات کا خدشہ ہے کہ جی 9 مئی کے جو مقدمات ہوں گے اس میں کچھ آپ کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ کچھ کئی جو ہیں سیٹوں سے محروم ہو سکتے ہیں، جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. ان حالات میں آپ لوگ کیا اسمبلیوں کا حصہ رہیں گے؟ پنجاب کی مثال سامنے کی تھی، نعرے بازی بڑا معمول کی بات ہوتی تھی، مطلب ہوتے تھے، مطلب لوگ نعرے بھی لگاتے تھے، شور بھی مچاتے تھے، کوئی کارروائی نہیں ہوتی. کا حصہ رہیں گے. ابھی اس قسم کی کوئی اسمبلیاں چھوڑ کے جانے کی نہ بات زیر غور ہے، نہ کہیں ڈسکشن میں ہے، نہ خان صاحب کے پاس سے کبھی ایسا کوئی اشارہ آیا ہے، اور نہ یہاں پولیٹیکل کمیٹی یا کور کمیٹی میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے. سو اٹس ناٹ ایون انڈر دا ڈسکشن. ہاں تسی سانو مطلب ہے کہ غازی تو ہم ہے جو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں 9 مئی سے 8 فروری سے یہاں تک. تو اگر آپ ہمیں زبردستی شیٹیں چھین کے شہید کرنا چاہتے ہیں تو شہادت کے لیے بھی سب تیار ہیں.